السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، قال اللہ عز وجل لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ البتہ تحقیق تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں ایک بہترین نمونہ، ایک بہترین پیٹرن موجود ہے۔ محترم سامعین، ہم ان نشستوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے بارے میں، اس عظیم ہستی کی سیرت طیبہ کہ جو میرے اور آپ کی رشد و ہدایت کا ذریعہ ہیں، ہادیًا مہدیہ ہیں، صادقاً و مصدوق ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو جاننا یہ میرے اور آپ کے ایمان کا حصہ ہے۔ اور اس کی سب سے بنیادی وجہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان چونکہ میرے اور آپ کے ایمان کا حصہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت تبھی ہو سکتی ہے جب ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں، آپ کے شب و روز کے بارے میں جانیں گے، اور یقیناً یہ اللہ رب العزت کی طرف سے اللہ کے بندوں کے ساتھ بھلائی کا ارادہ بھی ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث کے من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، خیر کا ارادہ کرتا ہے، اللہ اسے دین کی سمجھ بوجھ عطا کر دیتا ہے۔ تو یاد رکھیے گا، اگر آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے چند گوشوں کے بارے میں پتہ چل رہا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے چند مراحل کو سیکھنے کی اللہ آپ کو توفیق عطا کر رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ اللہ نے آپ کے ساتھ خیر کا، بھلائی کا ارادہ کیا ہے۔ اس یقین کامل کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے مختلف گوشوں کو سمیٹنے کی کوشش کیجئے۔ جو گفتگو آپ سننے جا رہے ہیں آج کے دن اور آنے والے دنوں میں، آنے والے حلقات میں، اس گفتگو کو سیرت کی مختلف کتب کے مطالعہ سے تیار کیا گیا ہے، جن میں سب سے اول قرآن مجید ہے۔ میری اور آپ کی ماں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے، تو فرمانے لگی کانت خلقہ القرآن، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تو قرآن مجید ہیں۔ کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ اگر تم قرآن پڑھتے تو تمہیں اندازہ ہوتا کہ جو کچھ قرآن کے اندر لکھا ہوا ہے یہی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہیں۔ تو ہماری اس گفتگو میں جو سب سے بنیادی ہمارا ذریعہ ہوگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سیکھنے کا، وہ اللہ کی کتاب ہے قرآن مجید، اور سیرت کی جو معروف کتب ہیں صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن ابی داؤد، جامع ترمذی، سنن نسائی، سنن ابن ماجہ، اور اس کے علاوہ دیگر احادیث کی معروف کتب، اور اسی طرح برِ صغیر پاک و ہند یا عرب کے اندر سیرت پر لکھی گئی مختلف کتابیں، ان سے اس کورس کے یا اس گفتگو کے علمی مواد کو تیار کیا گیا ہے، جن میں بنیادی الرحیق المختوم ہے، عربی زبان کی کتابوں میں صفوۃ السیرہ النبویہ ہے، مختصر سیرت الرسول ہے، اور اسی طرح سیرہ النبویہ فی ضوء المصادر الاصلیہ ہے، اور اس کے علاوہ دیگر کتب ہیں جن کے مطالعے سے اس کورس کو تیار کیا گیا۔ اس کورس کو علماء کرام کی ایک پوری ٹیم کی طرف سے تیار کیا گیا، علماء کرام ہی اس کورس کی نظر ثانی کرنے والے ہیں، اور آپ تک یہ معلومات جمع کرنے کے مرحلے کے بعد، نظر ثانی کے مرحلے سے گزارنے کے بعد پیش کی جا رہی ہیں۔ یاد رکھیے، جب آپ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو، حیات طیبہ کو سیکھنے کا ارادہ کر ہی لیا ہے، تو پھر آپ کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کس طرح کم ٹائم میں
کم ٹائم کے اندر زیادہ سے زیادہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو سیکھ سکتے ہیں، آپ کی حیات مبارکہ کے مختلف گوشوں کو، مراحل کو سمیٹ سکتے ہیں، اس کے علم کو، اس کی معرفت کو حاصل کر سکتے ہیں۔ تو یاد رکھیے گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ 63 سال پر مشتمل ہیں۔ ان 63 سالوں کو 2 حصوں کے اندر تقسیم کیا گیا، ایک قبل از نبوہ اور دوسرا بعد از نبوہ۔ قبل از نبوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ 40 سال پر محیط ہے، اور بعد از نبوہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ 23 سال پر محیط ہے۔ 40 اور 23 آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کل زندگی 63 سال پر محیط ہے۔ اب اگر ہم دیکھیں 40 سال قبل از نبوہ ہے، انشاءاللہ آگے چل کر اس پر بھی تفصیلی گفتگو آئے گی، اور 23 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت اور رسالت کے منصب پر فائز ہونے کے بعد کی زندگی ہے، تو ان 23 سالوں پر بھی آگے چل کر تفصیلی گفتگو آئے گی۔ لیکن یہ جو 23 سال ہیں اس کو پھر آگے 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا، ایک مکی دور اور ایک مدنی دور، یعنی کہ مکی دور قبل از ہجرہ کا ہے اور مدنی دور بعد از ہجرہ کا ہے۔ تو اگر ہم مکی دور کی بات کریں تو یہ 13 سالوں پر محیط ہے، اور اگر ہم مدنی دور کی بات کریں تو یہ 10 سالوں پر محیط ہے۔ تو 10 اور 13 یہ عدد مل کر 23 سال بنتے ہیں، جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعد از نبوت کی زندگی ہے۔ تو پہلے تو یہ جانیے تاکہ آپ کے لیے آپ کو یہ پتا ہو کہ سیرت کو آپ کن مراحل کے اندر سیکھ سکتے ہیں۔ تو بات آپ کے لیے بڑی واضح ہو جانی چاہیے کہ آپ کے سامنے 3 مراحل آئے ہیں۔ پہلا مرحلہ قبل از نبوہ کا ہے اور وہ 40 سال پر محیط ہے۔ دوسرا مرحلہ بعد از نبوہ کا ہے اور وہ پھر 2 مرحلوں پر محیط ہے، ایک جو مکی دور ہے اور وہ 13 سالوں پر محیط ہے، اور دوسرا مدنی دور ہے اور وہ 10 سالوں پر محیط ہے۔ تو یہ 40، 13 اور 10 اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 63 سال کی مکمل حیات طیبہ۔ اب دیکھیں، جب آپ نے سیرت طیبہ کو سیکھنے کا ارادہ کر لیا، ہماری گفتگو یا اس کورس کی خاص بات کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل حیات مبارکہ کو 100 موضوعات کے اندر، 100 ٹاپکس کے اندر تقسیم کر دیا گیا ہے۔ آپ ان 100 موضوعات کو پڑھ لیجئے جو تقریباً 100 صفحات پر مشتمل ہیں۔ آپ ان 100 موضوعات کو پڑھ لیجئے، اس کے بعد آپ یہ نہیں کہہ سکیں گے کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا فلاں پہلو یا فلاں موضوع تو سنا ہی نہیں۔ ان 100 موضوعات کے اندر آپ انشاءاللہ تمام غزوات کو بھی سن لیں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اسفار کو بھی سن لیں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑی دیگر شخصیات کے بارے میں بھی سن لیں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ جڑی جو علاقے ہیں جہاں پر آپ نے سفر کیا، جہاں پر رہن سہن تھا، ان تمام علاقوں کے بارے میں بھی آپ معرفت حاصل کریں گے انشاءاللہ۔ تو ان 100 موضوعات پر مشتمل ہمارا یہ کورس ہے۔ تو اس سے پہلے کہ ہم باقاعدہ موضوع نمبر 1 سے اپنے اس کورس کا یا اپنی گفتگو کا آغاز کریں، آپ جان لیجئے کہ سیرت نبوی کی تعریف کیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو سیرت کا علم ہے اس کے درمیان اور علم حدیث کے درمیان کیا فرق ہے، اور اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا یہ جو علم ہے اس کے دوران اور علم التاریخ کے درمیان، ہسٹری کا جو علم ہے، ان کے درمیان کیا فرق ہے۔ تو سب سے پہلے آتے ہیں سیرت کی تعریف کی طرف۔ تو سیرت کی اگر ہم تعریف کرنا چاہیں تو بڑی جامع تعریف کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے حالات و واقعات اور آپ سے متعلق مختلف اشخاص و احوال کے بارے میں زمنی ترتیب کو، مطلب زمانے کے مطابق، وقت کے مطابق ترتیب کو مد نظر رکھ کر جو علم مرتب کیا گیا ہے وہ علم سیرت کہلاتا ہے۔ تو آپ نے دیکھا علم سیرت کے اندر نہ صرف آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کے بارے میں گفتگو سنتے ہیں، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو دیگر اشخاص ہیں، مثال کے طور پر سیرت نبوی میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ذکر آئے گا، سیرت نبوی میں ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ذکر آئے گا،
اب سوال یہ پیدا ہو سکتا ہے کہ سیرت تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سن رہے ہیں، لیکن ان اشخاص کا تذکرہ کیوں آ رہا ہے؟ کیوں؟ کیونکہ ان کا تعلق ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے ساتھ، تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں مختلف شخصیات کے تذکرے کو بھی پڑھنے جا رہے ہیں۔ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حیات طیبہ کو ضمنی ترتیب کے مطابق، جیسا کہ بیان بھی کیا گیا کہ پہلے ہم قبل از نبوہ کی زندگی پر بحث کریں گے، پھر ہم بعد از نبوہ کی زندگی پر بحث کریں گے۔ اب بعد از نبوہ کے اندر پہلے مکی دور ہے یا مدنی دور، اس پر بحث ہوگی۔ ظاہر بات ہے قبل از ہجرہ مکی دور پہلے آتا ہے، تو جس ترتیب سے اس کورس کو بیان کیا جائے گا، پہلے قبل از نبوہ کی زندگی، پھر بعد نبوہ کے اندر مکی دور آئے گا، پھر اس کے بعد مدنی دور آئے گا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک اس کورس کو مکمل کیا جائے گا۔ تو یہ آپ کہہ لیجئے کہ سیرت نبوی کی مختصر تعریف اور اس کی ایکسپلینیشن ہو گئی، اس کی کچھ تشریح ہو گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کو زمانے کی ترتیب کے مطابق بیان کرنا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو مختلف شخصیات جڑی ہوئی ہیں ان شخصیات کے بارے میں بھی بیان کرنا، یہ سیرت نبوی کا علم کہلاتا ہے۔ دوسرا اہم موضوع کہ اگر ہم یہ جاننا چاہیں کہ سیرت نبوی کے درمیان اور حدیث نبوی کے درمیان کیا فرق ہے، تو ہم اس میں کیا کہہ سکتے ہیں؟ دیکھیے، سیرت نبوی کی تعریف آپ نے سنی۔ حدیث نبوی کی تعریف یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ اقوال جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال، یا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریرات۔ کیا مطلب تقریرات؟ مطلب آپ علیہ السلام کے سامنے کوئی کام کیا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر خاموشی اختیار کی، تو وہ بھی ہمارے لیے دین کا درجہ رکھتی ہے۔ تو یقین جانیے یہ مسلمانوں کی اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک ایسی محبت کا ثبوت ہے کہ اگر کسی چیز پر ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دیکھ کر خاموشی بھی اختیار کرتے ہیں تو وہ بھی ہمارے لیے دین کا درجہ رکھتی ہے، وہ بھی ہمارے لیے حدیث کا درجہ رکھتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال اور جو کام آپ کے سامنے کیے گئے آپ نے اس پر خاموشی اختیار کی، یہ تمام احادیث کہلاتی ہیں۔ قولی، فعلی اور تقریری، یہی تین احادیث کی قسمیں ہیں۔ یا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی صفت جس کا تعلق یا آپ کی خلقت کے ساتھ یا آپ کے اخلاق کے ساتھ ہے، وہ بھی ہمارے لیے حدیث کا درجہ رکھتی ہیں۔ تو یہ آپ نے حدیث نبوی کی تعریف کو سنا، پہلے آپ نے سیرت نبوی کی تعریف کو سنا تھا۔ تو سیرت نبوی کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل زندگی کو زمانے کی ترتیب کے مطابق بیان کیا جاتا ہے، اور حدیث نبوی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، افعال اور تقریرات کو بیان کیا جاتا ہے، جس کی مختلف ترتیبات ہو سکتی ہیں۔ بعض فقہاء نے، بعض محدثین نے احکام و مسائل کے مطابق، فقہی ترتیب کے مطابق اس کو مرتب کیا، بعض محدثین نے زمانے کی ترتیب کے مطابق احادیث کو مرتب کیا، بعض محدثین نے صحابہ کرام کے مطابق احادیث، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو مرتب کیا۔ تو یہ فرق ہو جائے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے درمیان۔ اب ہم آتے ہیں سیرت نبوی اور علم تاریخ کے درمیان کیا فرق ہے۔ تو سیرت نبوی کے اندر آپ کہہ لیجئے صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ اور آپ کے ساتھ جڑی شخصیات کی حیات کو ڈسکس کیا جاتا ہے، لیکن تاریخ کے اندر، جسے آپ ہسٹری کہتے ہیں، اقوام عالم کی تاریخ کے اندر مختلف اقوام کے بارے میں پڑھا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ یہود و نصارہ کے بارے میں بھی پڑھتے ہیں، آپ روم اور فارس کے بارے میں بھی پڑھتے ہیں، آپ یونان کے بارے میں پڑھتے ہیں، آپ چین کی قدیم تہذیب کے بارے میں پڑھتے ہیں، آپ ہند کے اندر پائی جانے والے تہذیبوں کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں علم تاریخ، جس کے اندر اقوام عالم کا مطالعہ کیا جاتا ہے۔ اور یعنی اس تعریف کے بعد آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ تاریخ کا ایک جز ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے بارے میں گفتگو۔ تو اس طرح آپ نے سیرت نبوی کی تعریف کو سنا، سیرت نبوی کے درمیان اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کے درمیان فرق کو جانا، اور سیرت نبوی کے درمیان اور تاریخ کے درمیان فرق کو جانا۔ تو اگلے ہمارے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں۔ اب جب آپ نے سیرت کو سننے کا ارادہ کیا، آپ کے دل کے اندر یہ تڑپ پیدا ہوئی کہ
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا حق تب ادا ہوگا جب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شب و روز کے بارے میں جانوں گا۔ دیکھیں، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرتا ہوں، میں آپ پر ایمان رکھتا ہوں، لیکن مجھے نہیں پتا کہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صبح کیسے ہوتی تھی، شام کیسے ہوتی تھی، صحابہ سے ملتے تھے تو کیا کرتے تھے، اپنے گھر میں آتے تھے تو کیا کرتے تھے، امہات المومنین کے ساتھ رویہ اور اخلاق کیسا تھا۔ اگر مجھے ان موضوعات کے بارے میں، سیرت کے ان پہلوؤں کے بارے میں نہیں پتا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میری آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت صرف دعووں کی حد تک ہے، یا میرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا یہ صرف قول کی حد تک ہے، عملاً میں اس کے اندر بالکل ناکام ہو چکا ہوں۔ تو جس کے دل کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، سیرت نبوی کی محبت ہے، یاد رکھیے گا کہ اسے یہ فکر ہوتی ہے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں معلومات رکھتا ہوں یا نہیں، آپ کی سیرت کو جانتا ہوں یا نہیں، یا اگر میں سیرت کو سنتا ہوں، پڑھتا ہوں تو اس کے مقاصد کیا ہیں۔ تو سیرت کے پڑھنے یا سننے کے مقاصد کے اندر سب سے جو پہلا آپ کا ٹارگٹ اور ہدف ہونا چاہیے وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے، آپ پر ایمان لانے اور آپ کی اتباع کا حق ادا ہو سکے۔ کتنی چیزیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے اور آپ کی اتباع کرنے کا حق ادا ہو سکے۔ دوسرا جو ہمارا ٹارگٹ ہونا چاہیے سیرت کو پڑھنے اور سننے کا وہ یہ ہے کہ قرآن و سنت میں وارد جو احکامات ہیں ان کی عملی تطبیق کا علم ہو سکے۔ تیسرا جو ہمارا ٹارگٹ ہونا چاہیے سیرت کو پڑھنے کا وہ یہ ہے کہ سیرت نبوی سے حاصل ہونے والے جو ایمانی دروس ہیں، ایمانی ریمائنڈرز ہیں، ایمانی لیسنز ہیں میرے اور آپ کے لیے، اس کو جان کر میرے اندر بھی بلند ہمتی ہو۔ مطلب دیکھیے، جب آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کو پڑھتے ہوئے ہجرت کے بارے میں پڑھیں گے، یا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشرکین مکہ کے سامنے ڈٹ جانا، دعوت پر کسی قسم کے کمپرومائز کو قبول نہ کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طائف کا سفر کرنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پڑھتے ہوئے جب آپ غزوات کے باب کو پڑھیں گے تو کیا ایک مسلمان کے دل کے اندر بلند ہمتی نہیں آئے گی؟ یقیناً اس کی ہمتیں بڑی بلند ہو جائیں گی، اس کے عزم بڑے پختہ ہو جائیں گے۔ تو یہ بھی سیرت کو پڑھنے کا ایک مقصد ہوتا ہے کہ مسلمانوں کو مداہنت اور بزدلی سے نکال کر ان کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر شجاعت اور بہادری اور بلند ہمتی اعلیٰ کردار والے راستے پر لے جایا جائے۔ سیرت نبی کو پڑھنے کا چوتھا مقصد یہ ہے کہ سیرت کو جان کر قرآن مجید اور خصوصاً قرآن مجید کے جو اسباب نزول ہیں، مختلف آیات کے یا صورتوں کے اسباب نزول ہیں، آپ کو کیسے پتہ چلیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنے کر؟ ناسخ اور منسوخ کا کیسے پتہ چلے گا کہ کون سا حکم ناسخ ہے اور کون سا حکم منسوخ ہو چکا ہے؟ سیرت نبوی کو پڑھ کر پتہ چلے گا کہ کیا ناسخ ہے یا کیا منسوخ ہے۔ پانچواں جو ہمارا ہدف ہونا چاہیے سیرت نبوی کو سن کر وہ یہ ہے کہ سیرت نبوی کو جان کر ہم علم التفسیر کو جان سکیں، سیرت نبوی کو جان کر ہم علم الحدیث کو جان سکیں، سیرت نبوی کو جان کر ہم علم العقیدہ کو جان سکیں، اور سیرت نبوی کو جان کر ہم علم الاخلاق کو جان سکیں، علم شریعت کو جان سکیں، اور ہم علم معاشرت کو جان سکیں، اور علم تربیت کو جان سکیں۔ دنیا کے اندر رہنے کے کیا اصول و ضوابط ہیں یہ ہمیں سیرت سکھلاتی ہے، گھر کے اندر انسانوں کی طرح رہنے کے کیا اصول و ضوابط ہیں یہ ہمیں سیرت سکھاتی ہیں۔ ایک اچھا مسلمان، ایک اچھا انسان بن کر اسلامی معاشرے کے اندر یا پھر اگر غیر اسلامی معاشرے میں بھی رہنا پڑتا ہے تو آپ کس طرح اپنے عمل کے ذریعے سے دوسروں کو متاثر کر سکتے ہیں تاکہ وہ اسلام کے مزید قریب سے قریب تر ہوتے چلے جائیں، یہ تمام فوائد اور ٹارگٹ سے تمام اہداف سیرت کو پڑھنے کے ہونے چاہیے۔ اور جو چھٹا مقصد ہونا چاہیے سیرت کو پڑھنے کا وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص اور معجزات، یاد رکھیے گا ان خصائص اور معجزات کے بارے میں سیرت نبوی کو پڑھے بغیر علم حاصل کرنا ممکن نہیں ہے۔ اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کون کون سے خصائص عطا کیے گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کون کون سے معجزات عطا کیجئے، تو سیرت نبوی کے علم کو حاصل کیجئے۔ اور سیرت نبوی کو پڑھنے کا جو ساتواں اور آخری ہدف ہونا چاہیے، ٹارگٹ ہونا چاہیے، وہ یہ ہے کہ سیرت نبوی کے متعلق وارد
صحیح روایات کو جان کر من گڑت اور ایسے واقعات جن کو سیرت سمجھ لیا گیا ہے یا پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح منسوب کیا گیا ہے اور ان کا سیرت سے کوئی تعلق نہیں ہے، ایسے واقعات کو آپ جان سکیں۔ تو آپ نے اس مختصر گفتگو میں سیرت نبوی کو پڑھنے کے اہداف، ٹارگٹس کے بارے میں سنا۔ اب ہم آتے ہیں کہ سیرت نبوی کے علم کو آپ کہاں سے حاصل کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے بارے میں آپ کن کتب سے علم کو حاصل کرتے ہیں۔ تو یاد رکھیے گا، سیرت کے مصادر و مراجع دو طرح کے ہیں، ایک کہلاتے ہیں مصادر اصلیہ اور ایک کہلاتے ہیں مصادر تکمیلیہ۔ مصادر اصلیہ سے مراد وہ اصلی مصادر ہیں، مراجع ہیں جن سے آپ سیرت کے علم کو حاصل کرتے ہیں، جن میں سب سے اولین قرآن مجید ہے، کتب احادیث ہیں، کتب المغازی و سیرہ ہیں، کتب الشمائل ہیں، کتب دلائل النبوہ ہیں، کتب الخصائص نبویہ ہیں، اور مصادر تکمیلیہ کے اندر آتے ہیں کتب البلدان، کتب تراجم الصحابہ، کتب الانساب جس کے اندر مختلف نسبتوں کو بیان کیا گیا، اور کتب التاریخ۔ تو یہ سیرت کے لیے مصادر تکمیلیہ کہلاتے ہیں، یہ مصادر اصلیہ نہیں بلکہ جو آخر میں چار بیان کیے گئے یہ مصادر تکمیلیہ کہلاتے ہیں۔ تو آپ نے سیرت کے مصادر کو جانا۔ اب جو چیز میرے اور آپ کے لیے بحیثیت برے صغیر پاک و ہند سے تعلق رکھنے والے ایک مسلمان کے بہت اہم ہونی چاہیے، عربی زبان کے بعد جس زبان میں سب سے زیادہ سیرت پر کتب کو لکھا گیا وہ اردو زبان ہے۔ عربی زبان کے بعد جس زبان میں سب سے زیادہ سیرت پر کتب کو لکھا گیا وہ الحمدللہ ہماری اردو زبان ہے۔ دنیا جہاں کی زبانوں کے اندر اردو زبان میں ابھی تک 5000 کتابوں کو لکھا جا چکا ہے۔ 5000 کتابوں کو اردو زبان میں سیرت کے موضوعات پر، ان میں کئی مجلدات کے اندر، کئی جلدوں کے اندر موجود کتب بھی ہیں، اور ان کے اندر مختصر ایک جلد کے اندر یا پھر اس سے مختصر کتابچے، پمفلٹ، ایسی صورتوں میں بھی کچھ مختصر کتابیں ہیں۔ تو اس 5000 کی عدد میں جو انتہائی مختصر کتابیں ہیں یا جو کتابچے ہیں ان کو شامل نہیں کیا گیا۔ ایسی کتاب جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل حیات مبارکہ کا احاطہ کرتی ہو، ان کتب کی اگر تعداد کو دیکھا جائے تو وہ 5000 کی تعداد بنتی ہے۔ تو الحمدللہ آج کے اس سیشن کے اندر آپ نے سیرت کی تعریف، سیرت اور حدیث نبوی کے درمیان فرق، سیرت نبوی اور تاریخ کے درمیان فرق، اور سیرت سے متعلق مختلف موضوعات کو سنا۔ تو آنے والے سیشن میں انشاءاللہ ہم اللہ کی توفیق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر جو باقاعدہ موضوعات ہیں ان موضوعات کو شروع کرنے جا رہے ہیں۔ وما توفیقنا الا باللہ، اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب، وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔